السلام علیکم دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان اور جنات اللہ کی بنائی مخلوقات میں سے ہیں۔ دنیا میں ان کی تعداد ہم انسانوں سے کہیں زیادہ ہے۔ کہتے ہیں ان کی دنیا اور ہماری دنیا میں ایک پردہ حائل ہے۔ اللہ پاک نے ان کو ہماری نظروں سے اوجھل کر دیا ہے، لیکن کبھی کبھی اس پردے کے پار آ کر یہ ہم پر ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ تجربہ بہت سے لوگوں کا ہے۔ بہت سی کہانیاں ہیں، ایسی ہی ایک کہانی جو آج ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے جاوید شیخ، جو حیدرآباد میں رہائش پذیر تھے، گورنمنٹ کے اعلیٰ عہدے پہ فائز تھے، کراچی اکثر آنا جانا رہتا تھا۔ ان کے بیٹے بلال کا ایڈمیشن NED یونیورسٹی میں ہوا تھا۔ وہ کچھ عرصہ ہاسٹل میں رہا، لیکن وہاں کا ماحول اس کو پسند نہ آیا۔ پھر یہی طے ہوا کہ کراچی میں فلیٹ خریدا جائے، سب کے لیے آسانی بھی ہو جائے گی، آنا جانا تو رہتا ہی تھا۔ اس زمانے میں گلستان جوہر نیا نیا آباد ہو رہا تھا، یونیورسٹی یہاں سے قریب پڑتی تھی، اس لیے ایک نئی اسکیم میں فلیٹ لیا گیا اور اس کو فرنشڈ کیا گیا۔ اس پوری بلڈنگ میں 6 فلیٹ تھے، جن میں سے 2 ہی آباد تھے۔ بلال نے دوسری منزل کو آباد کیا تھا۔ بلال کے اوپر والے فلیٹ میں بھی لوگ رہتے تھے، باقی تمام فلیٹ خالی تھے۔ بلال ایک پڑھاکو لڑکا تھا۔ پڑھائی کے علاوہ ایک شوق اور بھی تھا، وہ تھا کھانا پکانا۔ وہ کئی ڈشز بنا لیتا تھا، اس لیے گھر والوں کو زیادہ فکر نہیں تھی۔ 2 دن تو شیخ صاحب اور ان کی بیگم آ کر رکے۔ جمعرات کے دن وہ لوگ واپس چلے گئے اور بلال یونیورسٹی چلا گیا۔ 3 بجے کے قریب تھکا ہارا گھر میں داخل ہوا۔ فریج کھول کر دیکھا تو کھانا رکھا ہوا تھا۔ اس نے اس کو گرم کیا اور کھانا پلیٹ میں نکالا۔ پلیٹ ٹیبل پہ رکھ کر کھانا شروع کرنے والا ہی تھا کہ بیل بج گئی۔ وہ دروازہ کھولنے چلا گیا۔ دروازے پہ چوکیدار تھا، وہ خرچہ پانی لینے آیا تھا۔ اس کو فارغ کر کے بلال جیسے ہی کھانے کی میز پر آ کر بیٹھا تو ایک دم چونک گیا۔ اس نے تو کھانا کھایا ہی نہیں تھا، لیکن پلیٹ خالی تھی۔ وہ کنفیوز ہو گیا۔ اس نے پلیٹ بھر کر نکالا تھا، یا شاید نہیں، الجھن تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کا اب کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ کھانا واپس فریج میں رکھنے لگا تو مٹھائی کا ڈبہ دکھ گیا۔ چلو مٹھائی کھا لیتا ہوں، یہی سوچ کر اس نے ڈبہ نکالا اور بڑی خوشی سے کھولا، لیکن یہ کیا، ڈبہ بھی خالی تھا۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ رات یہ مٹھائی شیخ صاحب کے دوست لائے تھے۔ بلال مٹھائی کا بہت شوقین تھا۔ رات بہت ہو گئی تھی، ماں نے کہا تھا کہ کل کھا لینا، ایسے ہی فریج میں رکھ دی گئی۔ شیخ صاحب اور ان کی بیگم دونوں کو تو شوگر تھی، تو سوال یہ تھا کہ مٹھائی کس نے کھائی۔ بلال کو بھوک تو بہت لگی تھی، لیکن ان باتوں سے وہ الجھ گیا۔ دودھ کا ڈبہ کھول کر دودھ پیا اور AC چلا کر سو گیا۔ فی الوقت تھکان بہت تھی، لیٹتے ہی نیند کا غلبہ آ گیا۔ کچھ دیر بعد بلال کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کے سرانے 2 چھوٹے چھوٹے قد والے بچے مٹھائی کے ڈبے کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ ٹھگنے سے قد کے یہ بچے کچھ الگ ہی لگ رہے تھے۔ بلال حیران ہو گیا اور پوچھا، کون ہو تم اور کہاں سے آئے ہو؟ ان میں سے ایک بچہ بولا، یہ ہمارا گھر ہے، ہم یہیں رہتے ہیں۔ بلال کو غصہ آ گیا۔ اس بچے کا انداز غصہ دلانے والا تھا۔ یہ میرا گھر ہے، چلو نکلو یہاں سے۔ ایک دم وہ بچہ اپنی آنکھیں بلال کی آنکھوں میں ڈال کر بولا، سنو، یہ ہمارا گھر ہے، جلد از جلد یہاں سے چلے جاؤ، ہمارے والدین حج پر گئے ہوئے ہیں، وہ آ گئے تو تم سے سختی سے پیش آئیں گے۔ اس کی آنکھیں ایسی تھیں جیسے انگارہ دہک رہا ہو۔ بلال کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی، وہ گھبرا گیا، اس کو جھٹکا سا لگا، اس کی آنکھ کھل گئی۔ اف، یہ کیا خواب تھا! AC کی کولنگ میں بھی بلال کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک تو کچھ سمجھ نہ آیا، پھر اچانک اس کی نظر سامنے پڑے مٹھائی کے ڈبے پہ پڑی۔ وہ تو اس کو ڈسٹ بن میں ڈال کر آیا تھا، یہ کمرے میں کیسے آ گیا؟
یعنی یہ حقیقت تھی۔ بلال نے سمجھا اگر یہی تھا تو یہاں رہنا مشکل ہو جاتا۔ وہ اگر گھر والوں کو بتاتا تو گھر والوں نے تو اسے ہاسٹل بھیج دینا تھا یا پھر واپس بلا لیتے۔ دونوں ہی صورتیں اس کو نامنظور تھیں۔ اب اس کا کیا حل ہو؟ آج کے واقعے کو فی الوقت ذہن سے جھٹک دیا۔ کچن میں آ کر اپنے لیے اسپیگیٹی بنائی، زیادہ ہی پکا لیا کہ آ کر نہ پکانا پڑے۔ پلیٹ بھر کر کیچپ سے سجا کر آرام سے ٹی وی لگا کر کھانے بیٹھ گیا۔ پہلا لقمہ لیتے ہی ارے واہ منہ سے نکلا۔ اچھا کھانا اور پکانا یہ تو اس کے شوق تھے۔ کھانا کھانے تک صرف کھانے پہ فوکس رکھا اور وہیں پلیٹ رکھ کر پڑھنے بیٹھ گیا۔ اس کو اچھی طرح محسوس ہو رہا تھا کہ یہاں پر وہ تنہا نہیں ہے۔ کھٹر پٹر ہو رہی تھی، کبھی دروازے بند ہونے کی آواز، کبھی کرسی کھسکانے کی، ہر تھوڑی دیر بعد آتی رہتی۔ بلال سکون سے نہیں پڑھ پایا۔ 10 بج گئے تھے۔ کھانا فریج میں رکھنے کے خیال سے اب جو آ کر اس نے پتیلا کھولا تو خالی پتیلا منہ چڑھا رہا تھا۔ لو بھائی، یہاں کے جن بھی میری ہی طرح کھانے کے شوقین ہیں۔ یہ سوچ کر اس کو ہنسی آ گئی۔ بلال نے اپنی نانی سے سنا تھا کہ جنات مٹھائی شوق سے کھاتے ہیں۔ اس نے اس کا حل سوچ لیا۔ رات تو سکون سے گزر گئی۔ بلال نیند کا پکا بھی بہت تھا۔ صبح اپنے ٹائم پر اٹھا تو ایک نئی مصیبت کا سامنا تھا۔ چیز ایک جگہ رکھتا تو دوسری جگہ سے ملتی۔ ہیئر برش تو مل کر ہی نہ دیا، ہاتھوں سے بال صحیح کر کے ہی جانا پڑا۔ اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بچے ہیں لیکن انسان کے نہیں، جن کے۔ آج بھی 3 بجے کے لگ بھگ فارغ ہوا، گاڑی لے کر سیدھا مٹھائی کی دکان پر پہنچا۔ 3 کلو مٹھائی پیک کرائی اور گھر کی طرف چل دیا۔ مٹھائی لا کر ڈبہ کھولا اور میز پر رکھ دیا اور بآواز بلند بولتا کچن میں چلا گیا۔ بچوں مٹھائی کھا لو، میں ہر تیسرے دن مٹھائی لایا کروں گا، مجھے بس پڑھنے دو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ اور بلال تسلی سے کھانا بنانے میں لگ گیا۔ 1.5 گھنٹے میں بریانی تیار ہو گئی۔ آج بڑی خاموشی تھی، کوئی آواز نہیں آئی۔ بلال نے آ کر مٹھائی کے ڈبے کو دیکھا تو وہ ویسے ہی رکھا تھا۔ اس نے ایک پلیٹ بھر کر بریانی بھی لا کر رکھ دی اور جا کر سو گیا۔ 6 بجے آنکھ کھلی تو جلدی سے وضو کر کے نماز کے لیے جا ہی رہا تھا کہ باہر ٹیبل پر جھانک کر دیکھا، نہ پلیٹ میں بریانی دکھائی دے رہی تھی اور نہ ڈبے میں مٹھائی۔ وہ خوش ہو گیا۔ دن مزے میں گزرنے لگے۔ اب نہ وہ تنگ کرتے نہ بلال ان کی سرگرمیوں سے تنگ آتا۔ ان کا آنا جانا اور آوازیں آتی رہتی تھیں، وہ روز کا معمول ہو گئی تھی۔ اچھی بات یہ تھی کہ بلال کی چیزیں اپنی جگہ پر ہی ملتی۔ اب ان کو بھی بلال کے ہاتھ کے کھانے کا مزے لگ گئے تھے۔ پورا ہفتہ سکون رہا۔ یونیورسٹی میں اچھی سلام دعا سب سے ہو گئی تھی۔ سیمسٹر کی تیاریوں کے لیے کمبائنڈ اسٹڈی کے پلان بنائے جانے لگے۔ کوئی جگہ طے نہیں ہو پا رہی تھی۔ ہاسٹل وارڈن باہر کے لڑکوں کو اجازت نہیں دے رہا تھا۔ ایک دوست نے کہا کیوں نہ بلال کے گھر پر مل کر اسٹڈی کی جائے، وہ اکیلا تو رہتا ہے۔ بلال کو ویسے تو کوئی اعتراض نہ تھا، اس کو بس یہی خیال تھا کہ جو معاملے اس نے بڑی مشکل سے ہینڈل کیے ہیں زیادہ لوگوں کے آنے کی وجہ سے ڈسٹرب نہ ہو جائے۔ اس کا خیال ٹھیک ہی تھا۔ اس نے کہا میں بتاؤں گا۔ دوستوں کو پتہ تھا کہ بلال کہاں رہتا ہے۔ انہوں نے اچانک چھاپا مارنے کا پلان بنایا۔ ان کو یہی لگا کہ بلال ٹالم ٹول کر رہا ہے۔ یار دوست مل جائیں تو پرواہ نہیں کرتے۔ پلان بن گیا۔ بلال کے گھر پر شام 6 بجے چھاپا مارا۔ 4 لڑکے تھے، حمزہ، علی، سلیم اور ابرار۔ اپنے معمول کے مطابق بلال مٹھائی لے کر گھر گیا۔ آج اس کو چکن کڑھائی بنانی تھی۔ اس نے ایک نئی ریسیپی کے مطابق سامان لیتا گھر پہنچا۔ 4:30 ہو چکے تھے۔ مٹھائی میز پر رکھ کر فریش ہو کر پکانے میں لگ گیا۔ کھانا پکا کر میز پر رکھا ہی تھا کہ بیل بج گئی۔ اس کو حیرانی ہوئی کہ اس ٹائم کون آیا ہے۔ وہ جلدی سے دروازہ کھولنے گیا۔ دروازہ کھولتے ہی ان چاروں کو سامان کے ساتھ دیکھ کر بلال کی ایک پل تو سٹی گم ہو گئی۔ کیا خوشبو آ رہی ہے،
حمزہ تو اس کی سائڈ سے نکل کر جلدی سے ڈائننگ ٹیبل تک جا پہنچا۔ یار راستے سے تو ہٹ۔ سلیم بھی اس کو ہٹاتا اندر داخل ہوا اور اس کے پیچھے سارے دوست اندر آ گئے۔ لگتا ہے بلال کو پتہ تھا کہ ہم آنے والے ہیں۔ سلیم جائزہ لیتے ہوئے بولا، تم میں سے کس نے ہمارا سرپرائز خراب کیا؟ علی شک کے انداز میں پوچھنے لگا۔ سب نے حمزہ کو دیکھا۔ حمزہ نے تو منہ میں گلاب جامن بھر لیا تھا، اس سے بولا تو نہ گیا، بس نفی میں گردن ہلا دی۔ ارے چھوڑو، پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا۔ ابرار تو کرسی کھینچ کر ہی بیٹھ گیا۔ جا سلیم تو نان لیا۔ سلیم تو پہلے ہی ہاٹ پاٹ کھول چکا تھا۔ بلال نے سب انتظام کیا ہوا تھا۔ شروع ہو جاؤ۔ بلال کو تو ان لوگوں نے کچھ بولنے کا موقع ہی نہ دیا اور کھانے پہ ٹوٹ پڑے۔ بلال بے بسی سے دیکھتا رہ گیا۔ کیا بتاتا ان کو؟ یہ کھانا، یہ مٹھائی ان کے لیے نہیں تھا۔ وہ ایسی کوئی بات بولنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ خوب ہنسی مذاق کے ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ بلال نے سوچ لیا تھا کہ ان لوگوں کے جاتے ہی مزید مٹھائی اور کھانا لے آئے گا۔ بلال کو دھڑکا لگا ہوا تھا کچھ انہونی نہ ہو جائے۔ کھانا کھا کر وہ لوگ وہیں کتابیں کھول کر پڑھنے بیٹھ گئے۔ بلال بھی پڑھائی میں لگ گیا۔ کب 9 بج گئے پتہ ہی نہ چلا۔ بلال بستر کہاں ہے؟ میں لگا کر آتا ہوں، سلیم نے بلال سے پوچھا۔ بلال اب کیا بولتا؟ بیڈ روم میں آ کر اے سی آن کیا، بستر لگا دیے۔ ٹھنڈا کمرہ دیکھ کر سب کتابیں اٹھائے اندر آ گئے اور پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ بلال کا بھی دھیان بڑھ گیا، وہ بھی سنجیدگی سے پڑھنے لگا۔ یار ابھی یہ پورا ٹاپک کور کرنا ہے، ابرار تھکے تھکے انداز میں بولا۔ چائے کی بھی بہت طلب ہو رہی ہے۔ سوال یہ تھا کہ بنائے گا کون؟ فیصلہ یہ ہوا کہ جس نے کہا ہے وہی بنائے گا۔ طے یہ ہوا کہ ابھی ابرار چائے بنائے گا، صبح کا ناشتہ یہ لوگ بنائیں گے۔ ابرار بلال سے سامان پوچھ کر کچن میں داخل ہوا۔ ایک چھوٹے سے قد کا بچہ فریج میں سے کچھ نکال رہا تھا۔ ابرار کو سخت حیرت ہوئی۔ اس نے سخت لہجے میں پوچھا، کون ہو تم؟ اس بچے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب ابرار نے تھوڑا ڈپٹ کر پوچھا تو اس بچے نے جو پلٹ کر ابرار کو دیکھا، اس کی آنکھوں سے شرارے نکل رہے تھے۔ ابرار کی حالت غیر ہو گئی۔ اس نے باہر بھاگنا چاہا، باہر کا دروازہ کھل کر نہ دیا۔ وہ پلٹ کر تیزی کے ساتھ بیڈ روم میں جا کر ان سب کے بیچ میں جا کر دھپ سے گر گیا۔ کیا ہوا؟ ارے ارے، کتابوں پر سے تو ہٹو۔ ابرار کی تو سانس بری طرح پھول رہی تھی۔ ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بس اتنا ہی بول پایا، وہاں بچہ ہے۔ کون سا بچہ؟ سب نے بلال کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بلال نے سر پکڑ لیا۔ یعنی جس کا ڈر تھا وہی ہوا؟ تم بچے سے ڈر گئے؟ حد ہے یار، حمزہ لاپرواہی سے بولا۔ وہ جن کا بچہ ہے۔ آخر کار بلال کو بولنا پڑا۔ کیا؟ اب تو سب ہڑبڑا گئے۔ یار بلال مذاق نہ کر، علی سنجیدگی سے بولا۔ حمزہ کی تو آنکھیں پھٹ گئیں۔ وہ بیڈ پر پاؤں اوپر کر کر بیٹھ گیا، جیسے جن بیڈ کے نیچے ہی ہے۔ سلیم کمرے میں موجود واش روم میں تھا، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ بلال بولا، یار وہ جن کے بچے ہیں، تم لوگوں نے ان کا کھانا کھا لیا۔ سب لوگ ناسمجھی سے بلال کو دیکھ رہے تھے۔ بلال پوری بات بتاؤ، ابرار سنجیدگی سے بولا۔ ابھی بلال نے بات بتانی شروع ہی کی تھی کہ واش روم سے سلیم کے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ سب سٹ پٹا گئے۔ دروازہ کھولنا چاہا، واش روم کا دروازہ کھل کر نہ دے اور نہ اندر سے کھل رہا ہے۔ سلیم کی چیخیں رکیں تو بلال کو یاد آیا کہ واش روم کی چابی دراز میں ہے۔ اس نے جلدی سے چابی دراز سے نکالی، لاک کھولا، مل کر سلیم کو باہر نکالا۔ سلیم تو اپنے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھے ہکا بکا تھا۔ اس کے گال لال ہو رہے تھے۔ اس کو کسی نے رکھ رکھ کر تماچے مارے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر سب خوفزدہ ہو گئے۔ بلال، ایسا کچھ مسئلہ تھا تو تم بتا دیتے، علی سنجیدگی سے بولا۔ یار تم لوگوں نے موقع ہی کب دیا؟
بات یہ ہے کہ اب کیا کیا جائے؟ حمزہ تشویش سے بولا۔ بلال اب تو ہمیں یہاں سے باہر نکالو۔ سلیم حتمی لہجہ میں بولا۔ اچھا تم لوگ تھوڑا سا سکون کرو، میں کچھ کرتا ہوں۔ ابھی یہ باہر جانے کا ارادہ ہی کر رہے تھے کہ باہر سے دھڑام دھڑام عجیب سی آوازیں آنے لگیں۔ اب تو سارے چپ کر کے بیٹھ گئے، کوئی حل نہیں تھا اس کا۔ یہ پچھتا رہے تھے آخر یہاں آئے ہی کیوں۔ پڑھائی تو خاک ہوئی، جو پڑھا تھا وہ بھی بھول گئے۔ کبھی دروازہ بند ہونے کی آواز، کبھی کچن میں کچھ گرنے کی آواز، اور کبھی کبھی تو ان کے کمرے کا دروازہ بھی زور سے بج رہا تھا۔ رات آنکھوں میں کٹی۔ اگر وہ آپس میں کوئی بات بھی کرنا چاہتے آوازیں اور بڑھ جاتی، اس لیے خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے، صورتیں پڑھتے رات گزاری۔ فجر کی اذانوں پہ کچھ شور تھما اور روشنی پھیلتے پھیلتے آوازوں کا سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ ان چاروں کے ساتھ ساتھ بلال نے بھی بیگ تیار کر لیا اور سب باہر کی جانب بھاگے۔ پورے لاؤنج میں ہر چیز بکھری ہوئی تھی۔ ان پانچوں نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر، فوراً فلیٹ سے باہر نکل گئے۔ بلال تو سیدھا حیدرآباد جا پہنچا۔ گھر والوں کو جب ساری بات پتہ چلی تو بہت ڈانٹ پڑی۔ باقی چاروں کو تو ایک ہفتے تک بخار چڑھا رہا۔ شیخ صاحب نے وہ فلیٹ بیچ دیا اور بلال نے اپنی تعلیم ہاسٹل میں رہ کر پوری کی۔ یہ دوست جب بھی اکثر بیٹھتے تھے تو اس بات کا ضرور ذکر کرتے تو بلال کی شامت آ جاتی۔ اس کا ریکارڈ بھی لگاتے کہ یہ جن کے بچوں کو کھانا کھلا کر پال رہا تھا۔ لیکن جو بھی تھا وہ رات بہت بھاری تھی۔